خاص طور پر اس مہینے کو حضور علیہ السلام کی معراج کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. اسی حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. سامنے ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب میرے رب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے لامکان کی بلندیوں میں بلا کر اپنے دیدار کے جلووں سے سرفراز کروایا. سبحان اللہ. یہ رجب الرجب کی 27ویں رات کی میرے رب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمولات سے ہٹ کر اس رات کو اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. حالانکہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول نہیں تھا. پہلے حضور علیہ السلام کی عبادات ریاضات کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن اس رات کچھ خصوصیت کے ساتھ نوازا جاتا تھا اور لوگوں کو بتلانا مقصود تھا، آنے والے لوگوں کو پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے، اپنی ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہے. خود مالک دوست مالک کائنات حضور کے دیدار کا مشتاق ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. حضرت جبریل امین کو حکم ہوا جاؤ میرے یار کو میرے محبوب کو لے کے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سدرۃ المنتہا سے چڑھے حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے. مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بات اور حاضری پیش کی. حضور علیہ السلام کو آنے کا مقصد بیان کیا اور حضور علیہ السلام کو لے کر مسجد اقصی تک گئے. مسجد اقصی میں جا کے حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. وہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نماز ادا کی. اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے سدرۃ المنتہا کی طرف آپ نے سفر طے فرمایا. ہر آسمان کے اندر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے. اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل امین یہاں تک کے ساتھ گئے، لیکن سدرۃ المنتہا ہے انتہا جبریل امین کی. تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، اب آگے جانا آپ کا کام ہے. اب میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا. تو یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لے جائیں. اب نوریوں کا سردار آگے نہیں جا رہا، اگر آگے جاتا ہے تو جلتا ہے. میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بھی ہے اور بشری لبادہ پہن کے بھی آئے ہیں. اب بشری لبادے میں حضور علیہ السلام اگلا جو سفر ہے وہ طے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لامکان میں پہنچتے ہیں، اللہ کا دیدار سے سرفراز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کرام ہوتے ہیں. اتنا سارے کتنی دیر کی ملاقات رہی، اس کے اندر مختصر بہت ساری تفاصیر ہے، بہت سارے علماء نے اس کے اندر گفتگو کی ہے کہ کتنا عرصہ حضور اللہ کے جلووں کے اندر گھوم رہے ہیں. یہ ایک لمبی طویل بات ہے. تو ساری مجھے بتا یہ معراج کیوں کروائی گئی، اس معراج کے کروانے کا مقصد کیا ہے، حضور علیہ السلام کو لامکان کی بلندیوں میں کیوں بلوایا گیا. اس کے اندر علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. چند وجہ جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ وجہ سے بات کو سمجھیے گا. میرے آپ کیا کہو مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہے، محبوب کائنات ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں. سید الانبیاء کا لقب حضور کو دیا گیا، سید البشر کا لقب حضور علیہ السلام کا ہے. اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا اور آسمان اور زمین کی ملکیت عطا فرمائی ہے، حاکمیت عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے. تو جب آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو سربراہی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو حاکمیت عطا فرمائی ہے، تو اب ضرورت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سیر کروائی جاتی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی
کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے لامقام کی بلندیوں میں بلایا، اپنے دیدار کے جنگوں میں سر کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ یہ ایک وجہ بیان کی علماء کرام نے، اس لیے جناب کیا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین کے اندر ہیں۔ بادشاہ ہو تو پھر ہی وزیر ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ نہیں ہے تو اس کے وزیر کس کام کے ہیں؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بادشاہ آسمانوں میں بھی ہے، حضور کی بادشاہ زمین کے اندر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، یہ 2 میرے وزیر ہیں، اور زمین کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے دونوں وزیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بات ذہن کے اندر آئی کہ بہت سارے لوگ، بدبخت لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت تان کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا وزیر قرار دیا ہے، ان کو اپنا وزیر فرمایا ہے، زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جو ان مبارک ہستیوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سامعین زیادہ میرے اور آپ کیا کہوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی بادشاہ عطا فرمائی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے زمین کی بھی سیر آپ کروائی اور آسمانوں کی بھی سیر کروائی۔ اور دوسری وجہ، حضور علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ فرماتے، دعوت حق دیتے، جو ایمان لائے ان کو بشارت سنایا کرتے، جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ان کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام بتاتے تھے، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کو وعیدیں سنائی جاتی تھی، ان کو ڈرایا جا رہا تھا جہنم کے عذاب سے۔ تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ حضور علیہ السلام کو جنت و دوزخ کی سیر کروائی جائے۔ حضور علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں جنت کا، حضور علیہ السلام خود دوزخ کا مشاہدہ کریں اپنی آنکھوں سے۔ جب میرے رب کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کے بتایا کہ میں نے جنت کی سیر کی، میں نے وہاں عمر غلمان کے ساتھ ملاقات کی، میں نے وہاں دیکھا، میں نے وہاں جنت کے اندر اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، جسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور حضور نے جہنم کے اندر جو عذاب دیے جاتے ہیں ان کی آگے خبریں دی ہیں کہ عورتوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور مردوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ جنت و دوزخ کی سیر تھی، حضور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے تھے اور آگے امت کو بتایا، آگے لوگوں کو اس چیز کی خبر دی، یہ وجہ ہے۔ اور اسی طرح ساری زیادت جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات کے ساتھ نوازا، اور ہر دور کے لحاظ سے اس دور کے لحاظ سے ان کو معجزات بھی عطا کیے گئے، یعنی اس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا اس عروج کو جو ابتدا ہوتی ہے آگے، یعنی اس عروج کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمہاری جہاں آگے عقل ختم ہو گئی ہے، تمہارا دماغی جہاں ختم ہو گیا ہے، میرے نبی کو یہ مقام ملا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا عروج تھا، بہت سارے لوگ جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، بڑا فن تھا ان کے پاس جادو کا، لوگ آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے، عقلیں دنگ رہ جاتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس وقت کے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، وہ بڑے بڑے سانپ بن کے دوڑے میدان کے اندر، لوگ پریشان ہوئے، دوڑ بھاگنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا عصا مبارک ڈال دیں۔ تو آپ نے جو چھڑی پکڑی، عصا مبارک پکڑا ہوا تھا، اس کو ڈالا تو وہ سا ایک بہت بڑا اژدہا بنا، اس نے وہ سارے سانپ جو ظاہری طور پر سانپ تھے ان کو نگل دیا۔ تو اب ان کے ہوش جو حواس تھے وہ ختم ہو چکے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایسا جادو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، لیکن جو جادوگر تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ مان گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی ایمان قبول کیا۔ تو جہاں جادوگروں کا
عروج ختم ہو رہا تھا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا ہو رہی تھی. یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر حکمت طب اس کا بڑا بوجھ تھا. بڑے بڑے حکیم تو اپنے طب کے اندر اپنی حکمت کے اندر بڑے مشہور ہو چکے تھے. ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا. نہیں علاج تھا تو 3 قسم کی بیماریوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. ایک مادر زاد اللہ جو پیدائشی اللہ ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. دوسرا برس کی مرض والا، کوڑ کی مرض والا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. اور تیسرا جو مر گیا اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. یہ 3 بیماریاں تھیں ان کی نظر میں، لیکن ان کے پاس ان کا حل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. آپ مادر زاد اپنے لیے سر کے اوپر چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا ہے، اس کو آنکھ عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کے جسم کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے جا کے حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو جب میرے بعد کیا قوم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس دور کے اندر بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے. ان کو اپنی زبان دراز کردانی کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا وہ ماہر تھے اس بات کے اوپر کہ ان کے پاس ایسی علم و حکمت ہے، ان کے پاس ایسی زبان موجود ہے کہ وہ اس کے ساتھ بڑا کچھ بول سکتے ہیں، لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو میرے آپ کیا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی نایاب کتاب عطا فرمائی. اور قرآن عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ان لوگوں کے اندر اعلان کیجیے، ان کو کہیے کہ اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ. دیکھا کہ نہیں لا سکے فرمایا اس جیسے سورت لے آؤ. وہ نہیں لا سکے فرمایا اس کی ایک ایت جیسی ایک ایت لے آؤ. 14.5 صدیاں گزر گئی، یہ چیلنج باقی ہے. لوگ اس قرآن کی توہین تو کر رہے ہیں لیکن اس قرآن کی ایک ایت ایسی ایت نہیں لا سکے. یہ قرآن کا معجزہ بھی باقی ہے. یہ تو حضور کا معجزہ ہے قرآن بھی، اور بھی بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو بات ہو رہی ہے معراج کی. تو حضور کے دور کے بعد ایک دور آنے والا تھا. یہ ہمارا دور، ہم اپنے دور کو سمجھیں. یہ ایسا دور ہے اس دور کے اندر سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی. آج سائنسدان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے، انہوں نے چاند کی چوٹی کے اوپر قدم رکھ دیا ہے. آج لوگ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں. سائنسدان خلا کے اندر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں. تو آنے والے وقت کے اندر ایسی بات ہونے والی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی یہ کر گیا، تمہارے نبی کے پاس یہ چیز تو نہیں تھی کہ وہ چاند تک پہنچا، تمہارے نبی کے پاس یہ چیز تو نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خلا میں جاتا، وہ ہوا کے اندر اڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی حل عطا فرما دیا. آنے والے وقت کے اندر جو بات ہوئی تھی، جو اعتراض ہونا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس اعتراض کا جواب پہلے دے دیا. اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، دار مقام کی بلندیوں کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی جنموں سے سرفراز فرمایا. تو یہ معراج جو ہے یہ آج سائنسدانوں کے منہ کے اوپر ایک کپڑا ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے. یہ سائنسدان جہاں تک بھی جائیں آسمانوں کے اندر نہیں جا سکتے، خلا تک محدود رہیں گے. وہ چاند کے اوپر پہنچنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن چاند تک پہنچ نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا علم بھی موجود ہے، علماء نے اس کا رد کیا ہے. تو بات ہو رہی ہے معراج کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرائی تاکہ آنے والے وقت کے اندر میرے محبوب کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، میرے محبوب کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے. تو سامنے نے وقت رسول علیہ السلام معراج پر کے مقام کی بلندیوں کی سیر کی. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو ہمارے لیے ایک تحفہ لے کے آئے. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے 50 نمازیں دی، پھر ان کے اندر کمی کی گئی، 5 نمازیں رہ گئی. 5 نمازوں کا ثواب وہی 50 والا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ امت کے لیے ہے. اس لیے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت کی معراج نماز کے اندر ہے. اگر میری امت نمازی بن جائے تو یہ بھی اس کے لیے معراج ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ معراج کرے، اللہ کا عبادت میں مقام حاصل کرے، تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ نمازی بن جائے. تو سامنے یہ وقت حضور علیہ السلام نے ہمیں جو دی
دین دیا ہے، یہ کامل دین دیا ہے۔ رسول علیہ السلام نے ہمیں جس رستے پر چلایا ہے، جو اس کا رستہ دیا، یہ ایسا کامل رستہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں غیروں کی طرف جانے کی۔ اگرچہ آج ہم دوڑتے ہیں، غیروں کی نتالی کرتے ہیں، جو حضور نصارہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ ضرورت ہے اس چیز کی کہ آج ہم نظام مصطفیٰ کی طرف جائیں، آج ہم حضور کے اس کا مسئلہ کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو اپنائیں۔ حضور علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے صراط مستقیم کا، اس صراط مستقیم کے طریقے پر چل کر دنیا بھی ستھری کرے اور آخرت کو بھی ستھرا کرے۔ تو خدا اپنے آپ کو محاسبہ کرے، اپنے آپ کو سنوارے۔ ہم سب کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو نافذ کریں، اپنی گالی محلوں کے اندر دین کو نافذ کریں، اپنے ملک کے اندر جس ملک کو ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا، اس ملک کے اندر بھی دین مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو نفاذ مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔